نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز کن چیزوں میں مضمر ہے اور اس کی ناکامی کن صورتوں میں ممکن ہے، ان دونوں کی نشاندہی دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے رحیم و شفیق بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کی رحمت اور شفقت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ انسانیت کو اس کے اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیں، فرق کرنا سکھا دیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، انسان کی کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے۔ تو دین اسلام کی جامع تعلیمات نے انسانوں کو اس حوالے سے واضح رہنمائی دے دی، اور یہ بات پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دی کہ انسان کی کامیابی کن اصولوں پر عمل کرنے کی صورت میں ہے اور انسان کی ناکامی کن صورتوں کے اختیار کرنے کی صورت میں ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز عدل ہے اور انسان کی ناکامی کا راز ظلم میں پوشیدہ ہے۔ ظالم، ظلم، مظلوم، ان کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے ہدایات دی ہیں۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے اس پر مفصل آیات نازل کی ہیں۔ اسی طرح عادل عدل و انصاف قائم کرنے والے، اس کا نظام بنانے والوں کی کامیابی کے حقائق کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی سینکڑوں آیات میں بیان کیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ممکنہ جزیات کو سامنے رکھ کر اس کی نشاندہی کی ہے۔ ایک مکمل، جامع اور مربوط نظام کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے۔ عدل اور ظلم ایک دوسرے کی ضد ہے۔ عدل ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا، ظلم ہوگا تو عدل نہیں ہوگا۔ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جیسے دن اور رات۔ دن چڑھا ہوا ہو
تو رات نہیں ہوگی، رات ہو تو دن طلوع نہیں ہوتا۔ متقابلات میں سے ہے، ایک دوسرے کے مقابل۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے جہاں عدل سے متعلق بنیادی اساسی امور واضح کیے ہیں اور اس کی اہمیت پر زور دیا ہے، واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو کہ تقوی کے یہ سب سے قریب تر ہے۔ واضح طور پر کہا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اور پھر تابعین کی اجتماعیت سے اور خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سرکاری حکم نامے سے آج 1300 سال گزر چکے ہیں کہ ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھنا ایک روایت بن گئی، تاکہ ایک مسلمان خطبے کے اختتام پر اس بنیادی نظریے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ جہاں عدل سے متعلق تفصیلی امور بیان کیے ہیں، وہیں عدل کی ضد ظلم سے متعلق امور بھی قرآن حکیم نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس لیے کہ ایک اصول اور ضابطہ علمی حلقوں میں موجود ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے بہت اچھے طریقے سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب آپ دو چیزوں کے درمیان موازنہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہوں، ان کو بیان کریں تو دونوں کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ رات کو سمجھانے کے لیے جب تک دن کا تذکرہ نہ کیا جائے تو رات کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی۔ تو عدل کی اہمیت سمجھنے کے لیے ظلم کی کیفیت سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ظلم سمجھے بغیر عدل کا مفہوم پورے طور پر واضح نہیں ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح اور بنیادی بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ انسانوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ انسانیت اللہ کو محبوب ہے، لہذا انسانوں پر معمولی سا بھی شیئن، ایک ذرا سی چیز کا بھی کوئی ظلم اللہ نے انسانیت پر نہیں کیا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ انسانوں کا معاملہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ ظالم آدمی نہ صرف مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی جان پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظلم کا مطلب ہے انسانیت سے انحراف، اور عدل کا مطلب ہے انسانیت پر استقامت۔ انسان کی انسانیت تبھی واضح اور روشن ہوتی ہے کہ جب وہ عدل کرنے والا ہو، اور انسان کی انسانیت اس وقت مسخ ہو جاتی ہے جب وہ ظلم کو فروغ دے، ظلم کا نظام بنائے، ظلم کو قبول کرے، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے، تو انسانیت مسخ ہو جاتی ہے۔ گویا کہ انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسانیت پر ہمیشہ رحم کیا ہے،
عدل کیا ہے۔ اللہ تو ایک معمولی سے بھی ذرے کا بھی روادار نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے۔ اسی بات کو ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے دیا، اس لیے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا تو تمہیں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ گویا کہ اس حدیث قدسی میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم میں بیان کی گئی۔ احادیث قدسیہ کے حوالے سے یہ حقیقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ احادیث قدسیہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی اور اس سے متعلقہ امور اور احکام بھی مجھے دیے گئے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور جتنی قرآن کی مقدار ہے ما بین الدفتین، سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک، یہ جو صورتیں ہیں اور آیات ہیں، انہی قرآن حکیم کی اتنی ہی مقدار میں احادیث قدسیہ اور احادیث صحیحہ ہیں۔ ان تمام کو مجموعی طور پر جمع کیا جائے تو وہ مثل ہوا اسی کے برابر ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی حقیقت پر عمل کرنا لازمی اور ضروری، ایسے ہی ان احادیث قدسیہ کا ماننا، احادیث صحیحہ کا ماننا جو قرآن کی مقدار میں ہے، وہ بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ وہ تمام احادیث قدسیہ دراصل اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی آیات کی مزید تفصیل اور تشریح۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اگر ان تمام کا تجزیہ کیا جائے تو یہ قرآن حکیم کے بنیادی احکامات کی تفصیل اور تشریح ہے۔ اب اس آیت کو اور اس حدیث کو آپس میں ملا کر دیکھ لو، اس کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اور حدیث میں کہا انی حرمت ظلم علی نفسی، ان کی زبان میں، انسانوں کی زبان میں، حرام و حلال کی زبان میں بتلا دیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے لیا، اس لیے وہ لوگوں تم آپس میں ظلم مت کرو۔ ظلم کی مذمت کی گئی، ظلم کی خرابی بیان کی گئی۔ انسانی معاشرے میں ظلم اور عدل، اس کا فہم ہونا ایک مسلمان جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ عدل کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان نسبت مساوات کو، دو چیزوں کے درمیان اگر نسبت مساوات ہے تو عدل۔ اونٹ پر لدا ہوا بوجھ اگر مساوی ہے دونوں طرف کا بوجھ، جنہیں عربی میں عدل کہا جاتا ہے، وہ اگر دونوں ہم وزن ہے تو اونٹ بھی آرام سے چلے گا، بوجھ بھی اپنے منزل مقصود تک صحیح طور پر پہنچ جائے گا۔ اور اگر ایک بوجھ زیادہ ہو ایک طرف اور دوسری طرف کم ہو تو وہ پورا پالان ٹیڑھا ہوگا، اونٹ بھی تکلیف میں ہے
اور مال کے بھی گر جانے کا خدشہ ہے، ظلم ہے۔ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں، عدل، اونچے نیچے ہیں تو ظلم۔ ظلم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے اصل موقع محل سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، کسی دوسری جگہ فٹ کر دینا، یہ ظلم۔ اب انسانی سماج کا مطالعہ کیجیے، انسان سماج کے بغیر، اجتماعی اور سماجی معاہدات کے بغیر زندہ نہیں رہتا، اور ہر سماجی معاہدے میں دو فریق ہوں گے، ہر لین دین، ہر معاملے میں۔ عقلی طور پر ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی معاہدہ وجود میں آئے اور اس میں دو فریق نہ ہوں، زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن فریق دو ہوں گے۔ معاہدہ نکاح ہو، معاہدہ بیع ہو، سوسائٹی کی تشکیل کا معاہدہ عمرانی ہو، یا ممالک اور اقوام کے درمیان معاہدات ہوں تو دو فریق۔ اب ان دونوں فریقوں کے درمیان تمام معاملات لین دین میں اگر نسبت مساوات ہے، دونوں کے حقوق اور فرائض متعین ہیں اور وہ عدل پر مبنی ہے تو معاہدہ درست، دونوں سہولت کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر دونوں کے معاہدات میں، دو فریقوں میں کسی ایک فریق کو ایسی بالادستی حاصل ہو کہ دوسرا فریق اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو رہا ہو تو ظلم ہے۔ چاہے میاں بیوی کا معاہدہ ہو، نکاح کا، گھر چلانے کا، خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، سوسائٹی کے انتظامی نظم و نسق کا سیاسی معاہدہ ہو یا معاشی معاہدہ ہو، معاشرتی معاہدہ ہو، وہ ظلم کہلائے گا۔ تو ظلم اور عدل کا تعلق انسانی سماج سے ہے۔ انسان بغیر سوسائٹی اور سماج کے نہیں رہتا، تو دو میں سے ممکنہ طور پر اسے ایک چیز اختیار کرنی ہے، عدل یا ظلم۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ تمام معاہدات میں عدل کو لازم پکڑو، اور اس کی ضد جو ظلم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ جب میں نے مخلوق پیدا کی تھی، انسانیت بنائی تھی، تو اس کے لیے میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا کہ کوئی ظلم نہیں کروں گا، انسانیت پر میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہو۔ اب انسانوں کو بھی اللہ کے اس وصف، اللہ کے اس صفت کے مطابق اپنی سوسائٹی کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے عدل کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے اسماء میں سے اسماء الحسنہ میں العدل بھی ہے، سراپا عدل، ظلم نام کو بھی نہیں۔ تو یہ عدل ذات باری تعالیٰ کا وہ وصف ہے، اسماء الحسنہ میں سے وہ اسم ہے جس کا اظہار انسانی سوسائٹی میں ہونا چاہیے۔ پھر اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پورے حکم کے تناظر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے، ظلمتوں میں سے ایک بہت بڑا اندھیرا ہے۔ ظالم آدمی قیامت کے دن کے ان اندھیروں کا اسیر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ ظلم کے حوالے سے بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ کہ اس ظلم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ
معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرما دیا، کیونکہ یہ وضع الشیء فی غیر محلی کی آخری اور بہت ہی انتہائی توہین آمیز شکل ہے کہ کائنات کا خالق و مالک تو صرف ایک اللہ ہو، وہی مبدع ہو، وہی خالق ہو، وہی مدبر ہو، وہی تجلیات کا اظہار کرنے والا ہو، اور پھر اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنا، کہاں خالق اور کہاں یہ مخلوق، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ یہ ایسا ظلم ہے، ایسی زیادتی ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، کہ مخلوق کو خالق کے برابر بنا دیا۔ اس لیے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری دو اور قسمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک وہ کہ انسان اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہراتا، اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلے مانتا ہے، لیکن جب اللہ کو مان لیا تو اس ماننے کے نتیجے میں اللہ کے کچھ حقوق ہم پر عائد ہوئے ہیں، مخلوق پر، کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک انعامات کی بارش کی ہے، تو اس منعم حقیقی کے حقوق کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت شیخ الہند کا ایک بڑا جملہ ہے کہ عقلی طور پر کسی حکومت یا حکمران کو مان لینے کے بعد اس کے حکم کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑی بے عقلی ہے، بد عقلی۔ اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی کہ آپ ایک حکومت تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے حکم کو نہیں مانتے۔ تو جب اللہ کو احکم الحاکمین مان لیا، پھر اس کے احکامات اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا، تو اللہ کے حقوق کی عدم ادائیگی ظلم کی ایک قسم یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کی دوسری قسم کے بارے میں خود اختیار رکھتا ہے کہ مجھے مان لینے کے بعد اگر میرے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے سزا دے۔ تیسری قسم وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے درمیان کہ انسان پر ظلم کرتا ہے، انسان حقوق توڑتے ہیں، انسانیت کے حقوق توڑتے ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو تیسرا ظلم ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف، اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کرے، لیکن انسانوں پر کیے ہوئے ظلم کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک مظلوم معاف نہیں کرتا۔ مظلوم کی پکار تو عرش الہی تک پہنچتی ہے، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بچو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم، بچو دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، اس لیے کہ وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے،
براہ راست، اور اگر وہ مظلوم معاف نہیں کرتا تو اللہ پاک کے فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ اپنے اوپر عدل لازمی بنا دیا ہے، تو جو صاحب حق نہیں معاف کرتا تو میں کیا اختیار رکھتا ہوں اس کو معاف کرنے۔ تو تیسری قسم ظلم کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ ظلم سے متعلق جو بنیادی احکامات ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور پھر قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف تمہارا معمولی سا بھی میلان رجحان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی، دنیا کی آگ ہو یا آخرت کی۔ تو ظلم کو آگ کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے، کیونکہ ظالم ظلم کر کے انسانیت میں آگ بھڑکاتا ہے، تو جو بھڑکانے والا عمل جس درجے کا ہوگا ویسی ہی سزا ہوگی۔ اس نے آگ لگائی تو آگ اسی کا احاطہ کرے گی، دوسرے کے لیے گڑھا کھودا تھا آگ کا، اس گڑھے میں کیا خود ہی گرے گا۔ تو جتنی وضاحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے حوالے سے تفصیل بیان کر دی، شاید ہی کسی اور چیز کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کی ہو۔ پھر یہ حدیث جس میں کہا کہ ظلم سے بچو، کہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک بہت بڑا اندھیرا یہ ظلم ہے، اس کی بالکل ضد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی وہ ہیں جو عرش الہی کے نیچے قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایسے دن میں جہاں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ اور ان میں سب سے پہلا نمبر جو بیان کیا وہ امام عادل، وہ حکمران، وہ نظام جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، ایسا حکمران جس نے عدل و انصاف قائم کیا ہے، ذکر کرنے والے، فکر کرنے والے، باقی گناہوں سے بچنے والے، ان تمام کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، سب سے پہلے اس حکمران کا تذکرہ کیا ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ پھر اسی حدیث میں ظلم ہی کے تناظر میں اتقوا الظلم کے بعد ارشاد فرمایا اتقوا الشح، شح سے بچو، فإنہ أہلک من کان قبلکم، اس شح نے تم سے پہلے قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا ہے۔ شح کیا ہے؟ دوسرے انسان کے حق، اس کی جان اور مال پر طمع رکھنا، لالچ رکھنا، کہ اس کے پاس پیسے جو آئے ہیں وہ کیسے چھینے جا سکتے ہیں، اس کے بعد جو جائیداد آئی ہے وہ کیسے چھینی جا سکتی ہے، اس کو کیسے اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے، اس کی منڈیوں پر کیسے قبضہ کیا جا سکتا ہے، اس پر زیادتی کیسے کی جا سکتی ہے، یہ شح، وہ طمع اور لالچ اور خواہش جو انسان کے دل میں پیدا ہو دوسرے کے مال پر نظر رکھنے کے حوالے سے، یہ شح۔ اور اللہ پاک نے اسی کے بارے میں کہا احضرت الانفس الشح، انسانی نفسوں میں یہ شح جس کا ترجمہ بخل بھی کیا جاتا ہے یہ رکھ دی گئی ہے۔ بخل تو اس کا ایک حصہ ہے، ورنہ ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو دوسرے کے حق کو چھیننے کے نقطہ نظر سے انسان میں پائی جاتی ہے وہ شح۔ اور فرمایا کہ تمہارے سے پہلے قومیں جب بھی تباہ ہوئی ہیں تو اسی شح کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ اسی شح نے ہی ان کو ابھارا اس بات پر
کہ وہ انسانوں پر ظلم کریں، ان کا خون بہائیں۔ اس بات پر وہ تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، اسی شح نے ہی انہیں ابھارا، ان کو انگیخت کیا کہ وہ انسانی خون بہائیں۔ آپ دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، دوسرے کے وسائل پر نظر رکھتے ہیں، اب دوسرا دینا نہیں چاہتا تو بندہ ہی مار دو۔ فرد ہی نہیں، اقوام پر، دوسرے پر اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے، اسے تورا بورا بنا دو، اسے عراق اور لیبیا بنا دو، اسے کشمیر بنا دو، اسے فلسطین بنا دو، یہی ہے نا۔ اور تم سے پہلے کون تھے؟ مسلمانوں سے پہلے جو ہلاک ہوئے یہودی اور عیسائی، اس سے پہلے کون تھے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود۔ ان کی تباہی اور بربادی کے پیچھے بھی یہی بات تھی کہ وہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار رہتے تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے، خون بہاتے تھے۔ واستحلوا محارمہم، اور وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے۔ جیسے انسانی جان اس کی حرمت قرار دی گئی ہے، اس کا مال محترم قرار دیا گیا ہے، تو ان محارم کو حلال سمجھتے تھے۔ اسی بخل نے ابھارا انہیں، اسی سرمایہ پرستی نے ابھارا انہیں کہ وہ اللہ کی ان حرمتوں کو پامال کریں۔ محارم کیا ہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرما دی محارم۔ الا ان دماءکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا، خبردار، تم پر حرام ہے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں۔ انسانی سوسائٹی میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، خود انسانی جان ختم ہونے لگے تو انسانی معاشرہ کہاں رہے گا؟ بنیادی ایلیمنٹ ہے انسانی سماج کی تشکیل کا خود انسان، وہی قتل ہونے لگے، اسی کی حرمت نہ ہو، اسی کا احترام نہ ہو، احترام انسانیت ہی نہ ہو، تو انسانیت کیسی؟ انسان تو زندہ رہے لیکن اس کی عزت و وقار کو پامال کیا جائے۔ عزت و وقار کا تعلق اس کی سیاسی شناخت سے ہے۔ قوم ہے، اس کی سیاسی شناخت ہی نہیں ہے، مار دی۔ غلام کی کیا سیاسی شناخت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، اس کی عزت تو پامال ہو گئی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی عزتوں کو لیے پھرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی عزتیں ہیں، نسلی عزت، ذاتی عزت، ایک کسی قوم کی سیاسی عزت ہوتی ہے۔ آج یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں میری بے عزتی ہو گئی، میری عزت پامال ہو گئی۔ تمہیں اس عزت کا کوئی خوف نہیں ہے جو پوری سوسائٹی کے سیاسی نظام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کبھی اس کی بے عزتی محسوس کی ہے کہ سیاسی طور پر تمہاری قیمت کچھ نہیں ہے، تمہاری سیاسی عزت پامال کی جاتی ہے، اس کو حرمت والا قرار دیا۔ اعراضکم۔ اور تیسری اہم چیز معیشت ہے، محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال ہے، اس خطے اور قومی دھرتی میں موجود قدرتی وسائل ہیں۔ جو قوم اللہ نے جہاں پیدا کی ہے تو اس دھرتی میں جو خزانے رکھے ہیں زمین میں، اس زمین سے اگنے والی فصلیں ہیں، زراعت ہے، کاشتکاری ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، دھاتیں ہیں، یہ اس قوم کے لیے رکھی ہیں نا۔ تو یہ ہر قوم کے قدرتی وسائل
اس کے معاشی وسائل، اس کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال، یہ محترم ہے، محارم ہے۔ جب شح کا مرض پیدا ہوتا ہے، سرمایہ پرستی جس کو اس دور میں کہا جاتا ہے، دولت کی ہوس غالب آتی ہے، تو پھر ایک قوم 7 سمندر پار سے آتی ہے، کہتی ہے یہ قدرتی وسائل تو میرے قبضے میں ہونے چاہیے، اس ملک میں جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہیں وہ میرے قبضے میں ہونی چاہیے، یہ یہاں آزاد کیوں ہے؟ حالانکہ جو قوم جہاں بس رہی ہے اللہ نے وہاں ان کے لیے وسائل رکھے ہیں، امریکیوں کے لیے امریکہ میں، لاطینی امریکیوں کے لیے وہاں، روس کے لیے روس میں، چینیوں کے لیے چین میں، آسٹریلیا کے لیے وہاں، ہندوستان، پاکستان، ہر ملک کے خطے کے وسائل اللہ پاک نے عدل ہے کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ عادل ہے، ہر ایک کو وسائل دیے ہیں۔ لیکن آج سامراجی قومیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے وسائل تو ذخیرہ کر کے محفوظ رکھتی ہیں، جی یہ شاید ہمارے لیے بعد میں کام آئے، پہلے دنیا بھر کے وسائل لوٹ لو۔ یہ ہے سرمایہ داری۔ آج اس ظلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ظلم پر گفتگو کی جاتی ہے تو بیچارے میاں بیوی کے درمیان جو کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے، ظلم تو وہ بھی ہے، اس پر تو بڑا واز کہا جاتا ہے، جو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور برادریوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے کیا ہے، ظلم اور زیادتی، اسے تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ کسی ملک کے اندر بالفرض کسی خاص نسل یا قوم کا دوسری نسل پر کسی قسم کا کوئی نسلی اختلاف ہے، اسے تو خوب زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ عالمی ظلم بین الاقوامی سطح کا جو پچھلے 250 سال سے انسانیت پر مسلط ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ یورپین نسلوں کے پاس یورپین وسائل تھے، لیکن وہاں سے چلتے ہیں، ہندوستان پر قبضہ کرتے ہیں، بر عظیم پاک و ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی، امریکہ پہنچتے ہیں، امریکہ کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، افریقہ کے ملکوں کو غریب رکھ کر ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے وسائل پر قابض ہیں۔ بیچارے افریقی بھوک سے مرتے ہیں جن کے وسائل ہیں، اور وہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں اربوں خربوں کا کاروبار کر رہی ہیں۔ تو وہ عالمی ظلم جس نے ظلم کا بین الاقوامی نظام قائم کر کے ہر قوم کے اندر ایسے نظام متعارف کرائے کہ اپنے قومی سطح پر بھی وہ ظلم ڈھا کر یہاں سے اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے مسائل لوٹیں، اور پھر جو یہاں لٹیرے ہیں وہ اپنے سے نیچے والوں کو ان کی محنت پر ڈاکہ ڈالیں، ان کے وسائل لوٹیں، اور پھر اسی سے صوبائی عصبیت، لسانی ظلم، خاندانی مظالم، اور وہی بڑھتے بڑھتے میاں بیوی اور بچوں اور خاندانوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹے چھوٹے ظلم کی پرورش کریں، تو اس عالمی ظالمانہ نظام کے خلاف تو کوئی ذہن نہیں ہے۔ یہ آیات پڑھیں گے، یہ احادیث پر واز کہیں گے، تو بیچارے 2 غریب آدمی آپس میں لڑ پڑے اور ایک تھوڑا سا طاقتور ہو دوسرے غریب پر، مزدور پر ظلم ڈھائے، تو اس کو تو جہنم کی وعید سنائے گا ہمارا واعظ، ہمارا ممبر چلانے والا۔ لیکن یہ جو بین الاقوامی سطح پر ظلم کا نظام قائم ہے، تمام انسانیت پر سرمایہ پرستی کا پورا ماحول غالب ہے، اس کے خلاف کوئی مزاحمتی نظریہ نہیں ہے۔ وہاں جو شح پیدا ہو گیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں، اور پہلی قوموں کے بقایا جات ہیں جو اب 200 سال سے عیسائیت کے نام پر، یہودیت کے نام پر آج دنیا بھر کے وسائل کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں،
بائبل پر حلف لیتے ہیں، امریکی صدر، برطانوی پارلیمنٹ عیسائیت پر حلف لیتے ہیں، اور اسرائیل کے پارلیمنٹ اور وہاں کے حکمران تورات پر حلف اٹھاتے ہیں، کتب مقدسہ کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو الہی مذاہب میں سے شمار کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ظلم کا مراکز وہ ہے، ان کے مقابلے میں جن کے پاس کتابیں نازل نہیں ہوئیں یا ہمارے علم میں نہیں ہے، یعنی ابراہیمی تحریک کے انبیاء میں سے نہیں ہے، چین ہے یا ہندوستان ہے جی، یا رشین نسلیں ہیں، وہ دنیا بھر میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ تو ذرا انبیاء علیہ السلام کا علم رکھنے والے، نبوت کا علم رکھنے والے دیکھیں کہ ان کے کرتوت دنیا بھر میں کیا ہے، کہ عیسائیت کا نام لے کر، یہودیت کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر دنیا بھر میں ظلم کے فروغ کے لیے کردار ادا کر۔ سوچنے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے صحابہ کو اپنے آخری خطاب میں فرمایا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے، ولا اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولکن اخشی علیکم ان تنافسوها، مجھے تو ڈر ہے تم پر کہ تم ایک دوسرے پر ظلم، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت کے اندر مقابلے کرو گے، سرمایہ پرستی پیدا ہونے کا مجھے ڈر ہے۔ شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ پورے جزیرۃ العرب جہاں قومی انقلاب مکمل ہو چکا تھا اور وہاں سے تمام مشرکین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ہر عرب خاندان کے دل و دماغ میں توحید اتنی راسخ کر دی تھی کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی تمہارے دلوں میں توحید پختہ کر دی ہے کہ یہ عرب نسل مشرک کبھی نہیں ہوگی، اس میں شرک نہیں آئے گا، توحید رہے گی۔ لیکن کس بات کا ڈر ہے؟ ظلم کی پہلی قسم تو نہیں ہوگی، لیکن ظلم کی دوسری قسم اللہ کے حقوق توڑنے، کہ توحید ماننے کے باوجود اللہ کے جو حقوق اور فرائض ہیں ان میں کوتاہی، اور انسانوں کے حقوق میں کوتاہی، یہ تنافس ہوا، اس کا مجھے ڈر ہے کہ ظلم کی یہ دو قسموں کے بارے میں ڈر ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی اساس شح ہے، دلوں کے اندر وہ لالچ اور طمع ہے جو دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے پر اکساتی ہے۔ اب چاہے موحد ہی کیوں نہ ہوں سعودی عرب والے، لیکن افغانستان، کشمیر، پاکستان، جہاں جہاں بھی خطے میں ممالک ہیں ان میں ظلم کا واسطہ بن کر ہر نئے فساد کے لیے تیار ہو کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ چاہے جہاد افغانستان کا معاملے پر افغانستان کے وسائل پر امریکہ نے قبضہ کرنا ہو تو اس کا ہر اول دستہ بن کر آ جاتے ہیں، اور اگر امریکہ نے جانا ہو اور قائم مقام بنانا ہو تو وہاں بھی اپنا حصہ پتی لینے کے لیے ان کا وزیر خارجہ اسلام آباد کی سیر کرتا ہے جی۔ بات تو یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کا آج مرکز اور منبع وہ مسخ شدہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق اور انسانیت کے حقوق توڑنے کا قومی اور بین الاقوامی نظام بنایا ہوا ہے، انسانیت کو یرغمال بنانے کا، ظلم اور زیادتی کا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ محارم کو حلال قرار دیں گے۔ ہر قوم کی ایک حرمت ہے، ایک پروٹوکول ہے، حرم ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا، ہر قوم کا، ہر علاقے کی ایک حرمت، ایک اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی ایک خاص شناخت ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم اپنی حرمت کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتی اپنی غیرت کے تقاضے کے تحت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہر قوم کی اور ہر قبیلے کی غیرت ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا سیکورٹی زون ہے کہ اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک حرم ہے، محارم ہے۔ محارم جو ہے اللہ کی حدود ہے، وہ اس کی غیرت اور غضب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ اللہ نے جو حدود مقرر کر دی، انسانیت کی عزت کی، مال کی حرمت کی، جی عزتوں کی حرمت کی، ہر قوم کی عزت کی حفاظت کا بین الاقوامی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اللہ نے دے دیا کہ اس کے وسائل، اس کی سیاسی طاقت، اس کی عزت ہر قوم کی جب تک برقرار نہ ہو اس وقت تک وہ قوم عزت حاصل نہیں کر سکتی۔ آج 250 سال سے ہماری یہ تینوں عزتیں پامال ہیں۔ بر عظیم پاک و ہند کی 200-250 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انسانیت گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ دماءکم، تمہارے خون تم پر حرام تھے اور وہ خون پامال کیے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، اور ابھی بھی قتل و غارت گری سے باز نہیں آ رہے۔ جی یہاں کے ہی لوگ کمپنی کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ غداری کرنے والا سراج الدولہ سے اور ٹیپو سلطان سے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ خون کی پامالی، مال کی پامالی اور عزت کی پامالی کی اس تاریخ سے لے کر ابھی کل تک اللہ پاک نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ، اور تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ تم نے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون بھی نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن اور مہاجر بھی نہیں بنائیں گے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہوگا ایسا نہ کرو، تم نے بھی اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم نہیں کریں گے یہ کام، لیکن پھر تم نے کیا۔ یہاں اگلی آیات میں واضح کیا گیا، مفسرین نے بیان کیا کہ خود ہی ہؤلاء انتم تقتلون انفسکم وتخرجون، ہاں جی تم نکالتے رہے لوگوں کو اور قتل کرتے رہے، تم پھر فدیہ دے کر چھڑاتے تھے، پیسے دے کر چھڑا بھی لیتے تھے، خود ہی قتل کرتے، خود ہی مال لوٹتے، اور پھر خود ہی گرفتار کرواتے، اور پھر پیسے دے کے کہتے ہیں جی واپس دے دو ہمیں۔ جی کیا یہ وہ یہودیوں والا کام نہیں ہے کہ معاہدہ کرنے، حرمتوں کو قبول کر لینے کے باوجود آج پوری قوم کے افراد دوسرے ملکوں کی پراکسی کے طور پر اپنی ہم نسل اور اپنے ہم مذہب کو قتل کریں، ظلم کریں؟ جی کوئی امریکہ کی پراکسی ہے تو کوئی چین کی ہے تو کوئی روس کی ہے تو کوئی ماشاءاللہ ایران کی ہے تو کوئی ہندوستان کی ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، پاکستان نے بھی اپنی بنائی ہوگی، تو کیوں؟ ہر ملک کی ایک عزت اور حرمت ہے۔ جب بین الاقوامی معاہدات کے تحت ریاستوں کا قومی نظام وجود میں آ گیا اور معاہدے کے تحت ہر ملک کی حدود متعین ہو گئی، صحیح ہوئی یا غلط ہوئی یہ بحث الگ ہے،
لیکن ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت وجود میں آ گئی۔ پاکستان کا ایک حدود اربہ ہے، افغانستان کا ایک حدود اربہ ہے، ایران کا ہے، انڈیا کا ہے، ہر ملک کا، اس کی تسلیم شدہ سرحدیں ہیں۔ اس کے اندر رہتے ہوئے ہر قوم کو اپنی قومی بنیادوں پر اپنی 3 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ریاست کے اندر رہنے والے ہر انسان کی جان کی حفاظت، اس کا احترام۔ اختلاف کی بنیاد پر کسی کی جان لینا ظلم۔ دماءکم، اس ریاست کے مالی وسائل، قدرتی وسائل ہوں یا محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے وسائل ہوں، ان کو غیروں کے حوالے کرنا اور اپنی قوم اور نسل کو بھوکا مارنا، چاہے وہ حکومت اپنے ملک کے قدرتی وسائل کوڑیوں کے مول امریکہ کو بیچے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دے، ظلم ہے، معاشی ظلم۔ سیاسی ظلم ہے کہ اپنی قومی ریاست کی قومی خود مختاری کو کسی دوسرے کے گروی رکھ دینا، عزت کی حرمت پامال کرنا ہے، اپنی عزت و وقار کا جنازہ نکالنا ہے، اپنے سیاسی فیصلے دوسرے سے کرانا۔ جی 10 سال سے امریکہ کی ایجنٹ حکومت افغانستان میں ہے، 10 12 15 سال سے، اور اب وہ دونوں جو مقتدر امریکہ کے ایجنٹ افغانستان میں حکمران ہیں۔ عجیب تماشا ہے، دنیا بھر کے سارے ملکوں کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہاں 2 چیف ایگزیکٹو، اور دونوں وائٹ ہاؤس جاتے ہیں اور گھنٹوں باہر بٹھایا رکھتا ہے۔ جو بائیڈن ملاقات کرتا ہے تو چند منٹ کی 2 حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو بھاگ جاؤ۔ کیا عزت ہے، کیا شناخت ہے جی؟ تو عزت پامال ہو رہی ہے۔ اعراضکم، کوئی قوم اگر ان 3 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم سے نکل کر عدل کی طرف جانے کا راستہ اپنا لیا، اور اگر وہ 3 چیزیں اس کی اپنی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم کو قبول کر لیا۔ جیسے ظلم کرنا برا ہے، ایسے ہی ظلم کو قبول کرنا بھی برا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ذلت اور رسوائی ہو کہ آدمی ظلم کو قبول کرے۔ آپ کی سیاسی آزادی نہ ہو، آپ کے مالی وسائل کی حفاظت نہ ہو، آپ کے علاقائی انسانی جان کی حفاظت نہ ہو، انسانی جان کو جب چاہے مرضی استعمال کر لو، قتل و غارت گری کے لیے کرائے پہ بھرتی کرو، اور نہ ہو تو یہیں لڑواؤ نسلوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی طاقت کے ذریعے سے۔ اقتدار حاصل کرتی ہیں پارٹیاں، اور ابھی یہ کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، بیچارے 2-4 آدمی مر گئے، یہ خون کیوں بہا؟ کس کے ذمے؟ الیکشن میں ہلکان ہو رہے ہیں، اور الیکشن میں کون آیا؟ کبھی پاکستان کی حکومتی پارٹی کے خلاف کبھی کشمیر میں آیا کوئی؟ یہاں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پیپلز پارٹی، یہاں اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو وہاں بھی نون لیگ، یہاں آج تحریک انصاف کی تھی وہاں، تو کیا فرق ہے؟ اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی کہ آپ کے ووٹ کی توہین ہو، آپ کی رائے کی توہین ہو۔ جب ہونا ہی یہ ہے تو ویسے ہی فیصلہ کر لیا کرے۔ تو ظلم بڑے وسیع معنی میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے اندھیروں میں سے بڑا اندھیرا ہے۔ جو قومیں اپنے ان 3 ظلم کو نہیں سمجھتی، سیاسی ظلم، معاشی ظلم، انسانی ظلم، اور عالمی سامراجی طاغوتی قوتوں کی ایجنٹ بن کر انسانی خون کو بہانے میں کردار ادا کرتی ہیں، پارٹیاں ہوں، افراد ہوں، قومیں ہوں، حکومتیں ہوں، ادارے ہوں، وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ بات سمجھانا چاہتا ہے
سیاسی آزادی سلب ہے تو ظلم ہے، ظلمات یوم القیامہ ہے۔ اب سیاسی ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھتے۔ آئین کی دفعات موجود ہیں، آئینی نقطۂ نظر سے کسی کو اس کی آزادی سلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا بھر کا مسلمہ قانون ہے، پاکستان کے آئین میں بھی ہے، کسی مریض کا علاج اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی تکلیف کی حالت میں ہے، اسے مثلاً آپریشن دل کا کرانا ہے، تو جب تک مریض یا مریض کے ورثاء اجازت نہیں دیں گے، ڈاکٹر کو از خود یہ اختیار نہیں ہے کہ بندہ آپریشن کے قابل ہے، اس کو ضرور آپریشن کرنا ہے۔ دنیا بھر کی میڈیکل اخلاقیات میں یہ بات ہے یا نہیں؟ جی، کسی بھی مرض کا علاج آپ جبراً نہیں کر سکتے۔ تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں سلب ہو رہی ہیں، انسانی جان، اس کے حقوق اور فرائض، اس کا مال، اس کی عزت، تو ظلم ہے۔ اس ظلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس سے بچو۔ اور یہ ظلم جو انسانوں کا انسانوں پر ہے، اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں میں معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مظلوم معاف نہیں کرے گا۔ جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے حقوق سلب ہوئے، جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور جب ظلم ڈھا رہے ہیں، ظلم کا نظام بنا ہوا ہے، ان کی قومی آزادی سلب ہے، ان کی سیاسی طاقت ابھرنے نہیں دی جاتی، ان کا مالی اور معاشی نظام بنانے نہیں دیا جاتا، تو سوائے خرابی کے اور کیا ہوگا؟ اب عدل کے نظام کے واعظ کہنے والے ذرا سوچیں کہ عدل کا دائرہ کار کن چیزوں میں ہے؟ قومی وقار کی بحالی، عزت کی بحالی، اپنے قومی وسائل کی حفاظت، ملکی وسائل کی حفاظت، اپنی جغرافیائی حدود میں بسنے والے انسانوں کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ عدل۔ یہ نہیں ہے کہ ترازو لٹکا لی اور اس پہ لکھ دیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ترازو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیا یہ ترازو سیاسی میزان عدل کے مطابق کر رہی ہے؟ معاشی میزان عدل کے مطابق ہے؟ میزانیہ ظالمانہ ہے تو سارا معاشی نظام ظالمانہ ہے۔ بجٹ منظور کیا ہے 20-22 دن میں، جی کون سی تاریخ کو پیش ہوا تھا؟ 5 یا 6 جون کو، اور 30 جون کو 25 دنوں میں کتنے کھرب کا بجٹ؟ 84 کھرب کا بجٹ منظور ہو گیا، قرضہ بھی منظور ہو گیا۔ اور اسی کے نیچے ایک بل رکھ کر اسلام آباد میں کیا ہے، گھریلو تشدد کے نام پر ایک ظالمانہ بل بھی منظور ہو گیا۔ نہ انہیں پتہ۔ اب آپ بتاؤ 84 کھرب صرف 25 دنوں کی بحث، اور بحث بھی کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، صرف 20-25 یا 30 منٹ کی اردو کی تقریر وزیر خزانہ صاحب نے کی ہے۔ باقی اس ڈاکومنٹ میں کیا ہے، ملک کے کتنے ڈویژن ہیں، کتنے شعبے ہیں، 4 صوبوں کی آگے ہاں جی ضروریات، وفاقی حکومت کے کتنے سیکرٹری ہیں، اور ہر شعبے کا کتنا بجٹ، اس پر کوئی بحث ہوئی؟ بس مطالبات زر رکھے جا رہے ہیں اور ٹھپا لگایا جا رہا، منظور ہے منظور ہے منظور ہے۔ کیوں؟ اپوزیشن بھی شور مچاتے مچاتے بل منظور ہو گیا، کہتے جی ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن پتہ ہے کہ اگر 1 جولائی آ گئی تو ہماری تنخواہ نہیں ملے گی، ہاں جی ہماری تنخواہ نہیں ملے گی، سارا ملک جام ہو جائے گا، تو منظور تو کرنا ہے۔ تو ویسے ہی ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کیا ہے، اپوزیشن شور مچاتی رہتی ہے۔
اور پھر جو منظور ہوتا ہے اس کی تفصیلات اور اس کے نچلے سرکولر وہ تو بعد میں کھلتے ہیں، جا کر کے اندر چھپا کر منظور کیا کرایا گیا جی۔ تو مالیاتی نظام، سیاسی نظام، قومی انسانی نظام، یہاں حالت یہ ہے کہ آج متفقہ طور پر آپ کے ملک کی انسانی آبادی کا کوئی ڈاکومنٹ سرکاری طور پر نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے مردم شماری کو؟ پہلے اس مردم شماری سے لے کر 20 سال بعد تو ایک مردم شماری ہوئی، وہ اب جا کر زبردستی کنفرم کی گئی۔ ابھی بھی صوبے کہتے ہیں نہیں جی یہ صحیح نہیں۔ تو اگر صورتحال یہ ہو تو ظلم کی وسعت پوری سوسائٹی پر کتنی پھیل گئی۔ قیامت کی ظلمات تہ بتہ ہماری ریاست پر ہے، انسانیت پر ہے۔ اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور انسان جب یہ ظلم کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق توڑتا ہے اور مسلمان توڑتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوگا۔ اب ساری تقریریں اس پر ہوں گی ہمارے مذہبی طبقے کی، مشرک نہ ہو۔ انہوں نے کہا مجھے مشرک ہونے کا ڈر تو اس بات کا ہے، اس سرمایہ پرستی کا ہے، اس تنافس کا ہے، اور وہ تنافس اور سرمایہ پرستی مسلط روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی مزاحمتی نظریہ ہمارے ہاں موجود نہیں، اس کی سوچ ہی نہیں کہ ظلم کہاں کہاں کیسے کس کس جگہ پر سرایت کر چکا ہے، اداروں میں، ریاستوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں، سوسائٹی کے ہر جگہ پر۔ جیسے سیلاب کا پانی گھستا ہے نا ہر جگہ، تو ظلم کا پانی گھس چکا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور فتنے کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ ہو جائے، سیلاب کتنے ہی چڑھیں، تو کیا سیلاب کو قبول کر لیا جائے؟ اس لیے کہ سیلاب آیا ہوا ہے تو سیلاب میں بہہ جائے آدمی خود، تو وہ انسان کیا ہوا؟ اس کو تو اس سیلاب کے مقابلے میں بند باندھنا ہے، سوچ پیدا کرنی ہے، نظریہ دینا ہے، مزاحمتی شعور دینا ہے، یہ منصوبہ بندی سکھانی ہے کہ سیلاب اول میں تو آئے نہیں، اور آئے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، مظلوم انسانوں کو کیسے بچانا ہے۔ لیکن ظالمانہ نظام سیلاب کے راستے میں پلاٹ بنا کر بیچ دے تو سیلاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ابھی نقشہ ظاہر ہو گیا نا آپ کے اسلام آباد کا جی۔ آج سے 20-25 سال پہلے جہاں جہاں سے سیلابی پانی گزرا جی، وہاں پلاٹ بنائے ہوئے، سیکٹر بنا ہوا پورا جی۔ دنیا بھر میں انجینئرنگ کا اصول ہے، ٹاؤن پلاننگ کا، کہ جب کہیں کوئی بستی بسائی جاتی ہے تو اس کے پچھلے 100 سال کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے۔ پانی تو نہیں آیا، زلزلہ تو نہیں آیا جی، کوئی اور قدرتی آفت تو نہیں ہے، کوئی اور انسانی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں، کوئی بھیڑیا وہ تو نہیں آتا ہے یہاں، جنگل والے جنگلی جانور تو حملہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو اس کی منصوبہ بندی کیا ہوگی؟ سیلاب آتا ہے، پانی چڑھتا ہے تو اتنے راستے چھوڑنے پڑتے ہیں، موٹر ویز بنانے کے لیے بھی، یہاں بھی ماشاءاللہ یہ موٹر وے بنائی ہے نواز شریف نے سب سے پہلے، تو کوئی لحاظ نہیں رکھا پچھلے 100 سال کا۔ جتنے بھی انجینئر ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کہ 100 سال کے ڈیٹا کو سامنے رکھ کر، ان سے اچھا تو انگریزی تھے، ریلوے لائن بچھائی تھی کراچی سے لے کر پشاور تک، تو انہوں نے پچھلے 100 سال کا ڈیٹا سامنے رکھا تھا۔ بوڑھوں سے جا کر پوچھا ان علاقوں سے کہ بھائی یہاں کوئی سیلاب یاد ہو تمہیں؟ حالانکہ صدیاں گزر گئی، سالوں گزر گئے تھے، پانی کبھی آیا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بوڑھوں سے پوچھا۔ اور جہاں آپ دیکھیں پرانی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جنگل ہے، صحرا ہے، لیکن پلیاں بنی ہوئی ہیں، کیوں بنی ہوئی ہیں بھلا؟ اسی لیے بنی کہ اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں فلانے میں بچہ تھا تو اس وقت سیلاب آیا تھا، انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اس زمانے میں تو سروے، پرانے زمانے کے سروے تو نہیں تھے نا،
تو انسانوں سے پوچھا جاتا ہے، پوری اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جاتی ہے، ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد چاہے 20 سال ہو گئے ہوں وہاں پانی نہ آیا ہو، پل بناتے ہیں تاکہ آئے تو گزر جائے، ریلوے لائن کو نقصان نہ ہو۔ اور یہاں ماشاءاللہ موٹر ویز بناتے ہیں، موٹر ویز تو چلو الگ بات ہے، سیکٹر پورا کا پورا بنا دیا، جہاں جہاں سے سیلابی پانی گزرتا رہا، اور وہ کوئی پرانی 100 سال بعد نہیں، ابھی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اس کو پورا سیکٹر کاٹ کر کیا ہے، ظلم نہیں ہے، سرمایہ پرستی کی حد نہیں ہوگی۔ بھائی تم انسانوں کے بسانے کے لیے جگہ بنا رہے ہو، ان کے مکانات تعمیر کرنا چاہتے ہو، ان کو رہائش دے رہے ہو، یہ ڈبونے کے لیے، ان کے گھروں میں پانی داخل کرنے کے لیے۔ دنیا کا ہر عقل مند جو کام کرتا ہے، ہر عقل مند کی خلاف ورزی ہم نے کرنی ہے، بے عقلی کا کام کرنا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف یہ کہہ دینا جی سیلاب آ گیا تو سارے افسران پہنچ گئے جی سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے، ذرا مقابلہ کرے نا اس سیلاب کا جو سب سے بڑا ریلا ہو، جہاں گاڑی گھومتی جا رہی تھی وہاں سے وہ افسر بھی ذرا گھومے۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے؟ مقابلہ تو ٹاؤن پلاننگ کے وقت ہونا تھا، نظم و نسق تو اس وقت قائم کر دینا تھا۔ اور پھر اگلی ایک پاکستانیوں کو نشہ دیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے مقدر میں ایسا تھا، تقدیر میں ایسا لکھا تھا، اللہ پہ ڈال دیتے ہیں جی۔ تو یہ اللہ پہ ڈالنا بڑا ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا، کیا خیر سے شر پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، لا یأتی الخیر الا بالخیر، خیر سے تو خیر ہی پیدا ہوتی ہے، شر اگر کہیں آیا ہے تو سمجھ لو کسی شر کی وجہ سے آیا۔ سیلاب اگر آیا ہے اور اس نے انسانیت کا نقصان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے انسانوں نے کوئی اور شر کیا ہے، غلط کام کیا جس کے نتیجے میں آیا۔ تو شر سے شر پیدا ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے یہ، شر سے پیدا ہوتا ہے، خیر سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب کام ہی غلط کیے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اللہ پہ ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے افسران ہوں، تمہارے CDA والے ہوں، تمہارے نظم و نسق چلانے والے ہوں، تمہارے ٹاؤن پلانر ہو، دنیا بھر میں اور کوئی جگہ نہیں ملی ماشاءاللہ دارالحکومت کے لیے زلزلہ زون ملا۔ اسلام آباد زلزلہ زون پر ہے کہ نہیں؟ تو ظلم نہیں ہے بھائی، دنیا میں شہر بسائے جاتے ہیں پچھلے ریکارڈ کو سامنے رکھ کر۔ اب تو جدید سائنس سے بہت ساری معلومات مل گئی کہ زمین کی پلیٹیں کہاں ٹکراتی ہیں اور کہاں زلزلہ آ سکتا ہے، کس زون میں ہے۔ ماشاءاللہ اسلام آباد، پشاور، کہاں بنائے ہیں ہم نے؟ زلزلہ زون۔ ان سے اچھا تو وہ مغل حکمران تھے یا ہندو راجے تھے جنہوں نے لاہور اور دلی زلزلہ زون سے ہٹ کر بنائے جی، ان کے پاس تو اتنے ذرائع اور وسائل نہیں تھے۔ تو یہ جو ظلم ہے کیا کہ چونکہ یہاں کے حکمرانوں نے یہ اسلام آباد کی خالی پہاڑیاں ایبٹ آباد تک اونے پونے داموں میں غریبوں سے چھین لی تھی، خرید لی تھی جی، اس وقت کے حکمرانوں نے جب اسلام آباد بسایا گیا تو بسایا دارالحکومت جہاں وسائل خرچ کر لیے، کروڑوں روپے لگا چکے تھے جوہر آباد میں جو زلزلہ زون سے باہر تھا، تو وہاں سے ایک حکم کے ساتھ ماشاءاللہ بدل کر اسلام آباد آ گیا۔ تو یہ وضع الشیء فی غیر محلی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے ارد گرد کے لوگ تو بڑے خوش، دارالحکومت یہاں آ گیا، لیکن کہاں آ گیا؟ سیلاب اور زلزلے کی زد میں جی۔ تو ظلم کے مظاہر ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں اور اس کا ہمیں اگر شعور نہیں ہے اور اسے اللہ کی تقدیر پر ڈال کر ہمارا مذہبی آدمی مطمئن ہو جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ایک تو ظلم کریں خود انسان، سامراجی قوتیں،
اور پھر دوسرا اسے اللہ کے سپرد کریں، اللہ پر ڈال دیں، تو اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جب تک بنیادی شر کو ختم نہیں کیا جائے گا، اپنی قومی خود مختاری، اپنے انسانی وسائل کی حفاظت، اپنے قدرتی اور مالی وسائل کی حفاظت اور انسانی جان اور مال کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا جاتا، شر ختم نہیں ہوگا۔ تمہارے وسائل انسانی وسائل ہوں یا مالی وسائل، اگر دوسروں کی آگ میں جھونکے جاتے رہے تو اس شر سے تو شر پیدا ہو۔ اور اللہ نے واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف تمہارا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، ساتھ دینا تو بات کی بات ہے، تمہیں آگ پکڑ لے گی، آگ ہی تو ہے، یہ عذاب ہی تو ہے۔ اللہ نے جو عذاب دنیا میں قوموں پر نازل کیے ہیں، ان میں پانی کا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، پتھروں کا عذاب قوم عاد و سمود، تیز ہواؤں اور آندھیوں کا طوفان، ان پر عذاب آتا ہے۔ تو طوفان کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز مقدار سے حد سے بڑھ کر سیلاب کی شکل اختیار کرے، یہ طوفان۔ تو ہمارے کرتوت، ہمارا کردار، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنی ریاست کی حفاظت، اپنے قومی حدود کے دائرے میں رہ کر اپنی خود مختاری کی حفاظت اور ادھر ادھر کی ریاستوں میں دخل اندازی سے باز آنا چاہیے۔ بہت ہو چکا دوسروں کی لڑائی کے اندر آگ بھڑکانے کا کام، اس سے نکل کر اپنے وسائل کے تناظر میں بات کرنی چاہیے۔ اور آج افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں افغانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر افغانستان میں امن چاہیے تو قومی نقطۂ نظر سے اپنی ریاست کی حفاظت، کسی کی پراکسی لڑنے کے بجائے اپنی ریاست کے قومی وسائل، سیاسی وسائل، معاشی اور انسانی وسائل کی حفاظت کی طرف توجہ دیں، تب تو کیا ہے، ایشیا کا دل ترقی کرے گا، ورنہ دل پر قبضہ دوسروں کا ہے تو پھر دوسروں کی آلائی کاری ہے۔ اب کبھی چھلانگ مار کے جاتے ہیں قطر میں، ہاں جی، ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے، کبھی چھلانگ مار کے جاتے ہیں روس میں، ماسکو میں، کبھی جاتے ہیں چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنانے۔ اسلام ہے یہ؟ بات تو یہ ہے کہ اپنی ریاستی اور اپنے قومی نظام کی حفاظت اور اس کے لیے کردار، یہی دین اسلام کی سچی تعلیمات ہیں، یہی وہ شعور اور نظریہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے دل و دماغ میں منتقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔